اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ یہ جو سب اور شتم ہے نا، اس کا معنی گالیاں لینا، یہ خود بہت ساری احادیث کے خلاف ہے۔ دیکھو یہاں شتم کا معنی بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا۔ یسب الدہر کا معنی کیا ہے کہ زمانے پر تنقید کرنا۔ تو یسب الدہر کہ زمانہ ایسے کر رہا ہے زمانہ، تو حضرت معاویہ کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف تھا اور ان پر جو بعض چیزوں پہ حضرت معاویہ نے تنقید کی ہے، اسی بیس پہ تو لڑائی ہوئی۔ اس تنقید کو شتم اور سب و شتم سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گالیاں دیتے تھے ممبر پہ سر عام۔ سمجھتے ہو یہ ان لوگوں کی خیانت ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ قال اللہ تعالی یؤذین ابن آدم یسب الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ زمانے کو لوگ کیسے بھائی زمانے میں زمانہ ایسا ہے، آج خراب زمانہ، آج خراب زمانہ، اس کو کہا گیا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ بِيَدِيَ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ اور بھی احادیث ہیں جن میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدَّهْرَ، زمانے کو برا مت کہو۔ تو ان احادیث کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب زمانے کو متصرف اور مختار سمجھ کے برا بلا کہا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یعنی اس میں نسبت زمانے ہی کی طرف ہو، مجازی نسبت نہ ہو۔ یعنی ایک تو تین صورتیں، ایک تو یہ کہ زمانے ہی کو متصرف اور مختار سمجھا جائے، تو وہ تو دہریوں کا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد لوگ ہیں، ان کا نظریہ ہے نا کہ جو کچھ کر رہا ہے زمانہ کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے زمانے کی طرف نسبت بھی حرام ہے، کیونکہ زمانہ خود نہیں کر رہا، جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ دوسری بات کہ زمانے کی طرف نسبت ہو، نسبت حقیقی ہو، یعنی زمانے ہی کو برا کہا جائے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ زمانہ کر زمانہ رہا ہے، بلکہ کر کون رہا ہے؟ یہ ہو کہ کرنے والا اللہ ہے، مگر گویا اس نے زمانے کو برا بنا دیا۔ تو اس میں بھی زمانے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، لیکن برائی کی نسبت حقیقتاً زمانے کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ زمانہ تو خود مختار نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ بھی غلط ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمانے کی طرف مجازن نسبت ہو۔ ہم جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو مراد اہل زمانہ، مراد زمانے سے کون ہوتے ہیں؟ جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ مجازن نسبت یہ جائز ہے، اس میں کوئی بھائی جب آپ کسی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہوں تو آپ ظرف کی طرف نسبت کرتے ہو، یہ گھر خراب ہے، یہ گھر ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ گھر ٹوٹا تھوڑی ہوتا، گھر تو جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کے اندر رہنے میں لوگ آپس میں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو ظرف کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے، مراد کون ہے اس میں؟ مظروف۔ جیسے ہم مثالیں دیتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا۔ بریانی کی 3 پلیٹیں کسی کا باپ کھا سکتا ہے؟ کباب تو کھا سکتا ہے، لیکن پلیٹیں چاول کھا سکتا ہے، پلیٹیں نہیں کھا سکتا۔ تو ظرف بول کے کیا مراد ہے؟ مظروف، بریانی سے مراد۔ تو جب کوئی کہتا ہے نا زمانہ بہت خراب ہے، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، تو یہ پھر مجازی نسبت ہے، اس سے حدیث میں منع نہیں کیا گیا۔ سمجھتے ہو؟ چلو بھائی، موسم کے حوالے سے بولتے ہیں زمانہ خراب ہے، بارش ہونے والی ہے۔ ہاں تو موسم ہی ایسا ہے، تو وہ بھی یہی ہے نا۔ تو موسم تو صحیح بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی دیکھو، جب ہم موسم کو برا بلا کہتے ہیں نا تو وہاں برائی سے حقیقی برائی مراد نہیں ہوتی، جبکہ زمانے کو برا کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ گندا ہو گیا، نالائق زمانہ ہے۔ تو اس میں تو یہ تفصیل ہوگی، موسم کو برا کا مطلب یہ نہیں کہ عادتاً برا ہے یا خلقتاً برا ہے، برا کا مطلب طوفان آنے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ برا ہے، برا سے ایک مراد انسان کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے تو اعمال کے لحاظ سے، حرکتوں کے لحاظ سے برا ہے،
لیکن چیزوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ عادتوں کے لحاظ سے برا ہے، وہ مراد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خطرناک چیز ہے یہ، تو وہ والی برائی یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ سب میں وہ برائی داخل ہوتی ہے جو آپ کسی کی ذات پر اعتراض کر رہے ہوں۔ چلیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی سب سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے علی اذی یسمعہ، ایسی مصیبت پر، ایسی تکلیف پر جس کو وہ سنتا بھی ہو، من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کسی سے کوئی تکلیف دہ بات سنتے ہیں، اس بات پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو ما اصبر من اللہ، کوئی بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ایسی باتوں پہ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت تکلیف دہ بات سنی مگر اس پہ بھی اللہ صبر کرتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یدعون لہ الولد، لوگ اللہ کے لیے اولاد کو پکارتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ثم یعافیہم، اللہ پھر بھی عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے، ویرزقہم، اور ان کو رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آخرت رکھی ہے انتقام کے لیے، تو یہ صبر ہے نا اللہ کا کہ اس سزا کو مؤخر کر رہا ہے۔ چلو بھائی، متفق علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ بالکل پیچھے، ردف بائک کے، سواری کے، اور شعر میں بھی ردیف اسی کو کہتے ہیں نا، شاعری میں ردیف اور قافیے ہوتے ہیں نا، کہ جو فوراً بعد آنے والا۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں گدھے پر بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، ایک بندے کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کے پیچھے دوسرا بندہ ہوتا تھا، اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے تھے، رحل کا جاوا۔ فقال یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو نبی نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کو عذاب نہ دے۔ قلت یا رسول اللہ، معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلا ابشر بہ الناس، میں اس بات کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، آپ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنائیں، فیتکلوا، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل بالکل، بولو بھائی۔